بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں پلوشہ اقبال۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کا اکیلا مخالف نکلا۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ایک بار پھر ویٹو کر دی۔ UN سلامتی کونسل میں 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ کی مخالفت، برطانیہ غیر حاضر رہا۔ UAE کی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات امریکی رویے پر اظہار افسوس، دیگر ممالک کا بھی مایوسی کا اظہار۔ چین نے رد عمل دیا، ثابت ہو گیا امریکہ غزہ میں لڑائی جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ روس نے غزہ جنگ کو امریکہ کا جیو پولیٹیکل گیم قرار دے دیا۔ برازیل کے سفیر کہتے ہیں کہ ویٹو سے 2 ریاستی حل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ فلسطینی سفیر بولے، سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بے وقت کر دیا۔ فلسطینی وزیر اعظم کا جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر اظہار افسوس۔ حماس نے رد عمل دیا کہ امریکہ ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھی ہے۔ سلامتی کونسل میں ایک بار پھر غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور، انسانی امداد میں بھی اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈائریکٹر اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں ملوث ہونے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر کے اپنے ہی مطالبات کی نفی کر دی۔ دہشت گرد اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں 250 حملے کیے۔ خان یونس، رفح، شجاعیہ اور نصیرات کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری۔ ایک روز میں مزید 350 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی۔ مجموعی شہداء کی تعداد 17,400 سے تجاوز۔ اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول عمارتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ حماس کے القسام بریگیڈز کی بھی کارروائیاں جاری۔ ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ ہلاک فوجیوں کی تعداد 91 ہو گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں آپریشن 1 ماہ تک جاری رکھنے کا انتباہ دے دیا۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس سے اسرائیل کو مزید 45,000 گولے دینے کی درخواست کر دی۔ یمن میں ہزاروں افراد کا مسلح ہو کر فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج۔ مظاہرین نے کہا مسجد الاقصی کی آزادی اور فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں۔ غزہ میں نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے گھر کے سامنے جنگ بندی کے لیے مظاہرہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آرلنگٹن میں مظاہرین کا اسرائیل کی امداد بند کرنے کا مطالبہ۔ کوئی بھی معاشرہ افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پولیس نے ملک میں امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا بدامنی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے صف اول میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں بہت سے چیلنج درپیش ہیں۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر قانون سازی کرنی ہوگی۔ 2017 تک بہت اچھا دور تھا، ترقی عروج پر تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک اناڑی کے ہاتھ میں ملک کیسے دے دیا گیا؟ ایسی کوئی بات کہنے کا عادی نہیں جو ممکن نہیں۔ وقت نے ثابت کیا ہم صحیح تھے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے پارلیمانی اجلاس سے خطاب میں کہا، ہر بار ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کیے، ہر دفعہ نکال دیا گیا۔ پتہ چلنا چاہیے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو محفوظ بنایا۔ کسی کی جرت نہیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہم نے ڈیم بنائے، توانائی کا بحران ختم کیا۔ سب سے پہلا ہدف غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور جلال پور جٹا میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ 40 فٹ اونچا اسٹیج تیار، سیکیورٹی کے بھی مکمل انتظامات کر لیے گئے۔
مریم نواز کارکنان سے خطاب کریں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔